شکریہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورۃ الروم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. صدق اللہ العظیم. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں اکثر مشرک ہی تھے. عن ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان السوء اذا فشا في الارض فلم يتناهى عنه انزل الله عز وجل بأسه على اهل الارض او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب زمین میں شر پھیل جائے گا تو اسے روکا نہ جا سکے گا، اور پھر اللہ اہل زمین پر اپنا عذاب بھیج دے گا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، تاریخ انسانی کی ابتدا سے آج تک وقوع پذیر ہونے والے بڑے بڑے واقعات پر ذرا غور کیجیے کہ کون سی چیز تھی جس کی بنا پر ابلیس کو ملعون قرار دیا گیا، قوم نوح کو غرق کر دیا گیا، قوم عاد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، قوم ثمود کے دل سینوں کو چیر کر رکھ دیا گیا، اور قوم لوط کی بستیوں کو الٹ کر انہیں موندہ کر کے ایک ایک متنفس کو ہلاک کر دیا، اور قوم شعیب پر آگ کے شعلوں اور دہکتے ہوئے انگاروں کی بارش برسائی گئی. فرعون کو اور اس کی قوم کو دریا میں غرق کر دیا گیا. وہ کون سا جرم تھا جس کی بنا پر بنی اسرائیل پر ان سے زیادہ سخت گیر قوموں کو مسلط کیا گیا، جنہوں نے ان کے مردوں کو قتل کیا، بچوں اور عورتوں کو غلام اور کنیز بنایا. اور آج کی امت مسلمہ جس میں ہم سب شامل ہیں کیوں ذلت و مسکنت اور رسوائی کا شکار ہو چکی ہیں. تو عزیزان گرامی، اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کی ایک ہی وجہ سامنے آتی ہے، اور وہ ہے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں کیے گئے گناہ اور ان گناہوں پر اصرار، جس کے نتیجے میں ماضی میں لا تعداد افراد اور قوموں کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس قاعدے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ویل للمصرین الذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون، کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر جانتے بوجھتے اصرار کرتے اور ڈٹے رہتے ہیں. اس میں یسرون کا لفظ استعمال ہوا، مصرین اور یسرون. یہ اصرار کرنے والے کون ہیں؟ گناہوں پر اصرار کیا ہے؟ الثبوت علی المعاصی، یعنی گناہوں پر ثابت قدم ہونا اور ڈٹ جانا. گناہوں پر اصرار یہ ہے کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے اور اس سے استغفار نہیں کرتا، اور اس کے ترک کرنے کی نیت بھی نہیں رکھتا، اور اس کے لیے نئی نئی تعویلات پیش کرتا ہے، عذر اور بہانے تلاش کرتا ہے. اس کو جو ہے وہ گناہوں پر اصرار کرنا کہتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور 5 چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو، اور ساتھ خبردار بھی کیا کہ اگر تم ان 5 چیزوں میں مبتلا ہوگے تو اس کی یہ سزا ملے گی. وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، اعلانیہ فحاشی. فرمایا کہ جس قوم میں اعلانیہ فحاشی پھیل جائے اس میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھی. ناپ تول میں کمی کرنا،
تو جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہ قحط، مصائب اور بادشاہوں یعنی حکمرانوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا، جو قوم اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو ان پر بارش روک دی جاتی ہے، اور اگر چوپائے نہ ہو تو ان پر کبھی بھی بارش نہ برسے۔ اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑنا، یعنی اللہ کے ساتھ بندگی کے عہد کی اور شریعت کی پاسداری نہ کرنا۔ تو جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ غیروں کو ان پر مسلط فرما دیتا ہے جو اس قوم سے عداوت رکھتے ہیں، اور پھر وہ ان کے اموال چھین لیتے ہیں۔ اور نمبر 5، کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہ کرنا۔ جو مسلمان حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نظام میں مرضی کے کچھ احکام اختیار کر لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو خانہ جنگی اور باہمی اختلافات میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر آج ہم مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم کسی نہ کسی درجے میں ان بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اور اس کی سزا بھی بھگت رہے ہیں۔ طرح طرح کی بیماریاں آج ہمارا دامن پکڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں میں آج ہم گھرے ہوئے ہیں۔ تو ہم آج کی گفتگو میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ گناہ کیا ہے، کیسے یہ ایک شخص کی زندگی میں تدریجاً سرایت کرتے کرتے اس کے دل پر مہر لگ جانے کا سبب بنتے ہیں، اور انسانی زندگی کے مختلف پہلو اس سے کس طرح متاثر ہوتے ہیں، اور انفرادی طور پر افراد اور اجتماعی طور پر معاشرے اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، اور وہ کون سا محرک ہے جو انسان کو گناہوں سے بچائے رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور اس حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ یہ نکات ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کیا ہے۔ گناہ کو عربی میں معاصی کہتے ہیں، اور معاصی عصیانوں سے نکلا ہے جس کے معنی ہے ترک الطاعہ، یعنی فرما برداری نہ کرنا۔ اور اس کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے: ترک المأمورات وفعل المختورات او ترک ما اوجب اللہ ورسولہ، یعنی ہر وہ کام چھوڑ دینا جس کا حکم دیا گیا ہو اور ہر وہ کام کرنا جس سے روکا گیا ہو۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس پر لوگوں کو مطلع ہونے کو ناپسند کرے۔ تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ فٹ کر رکھا ہے جس کو نفس لوامہ یا ضمیر انسانی کہتے ہیں، اور یہ ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ گناہ کیا ہے، برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر یہ پہچان ودیعت کر کے اس کو پیدا کیا ہے، اور اختیار انسان کو دے دیا ہے کہ وہ کس چیز کا انتخاب کرتا ہے، نیکی کا اختیار کرتا ہے یا گناہ کو اختیار کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دونوں راستے یعنی خیر اور شر بتا دی ہیں، بھلائی بھی بتا دی ہے اور برائی بھی بتا دی ہے، اور اختیار اس کو دے دیا ہے کہ وہ کس کو اختیار کرتا ہے۔ امام ابن القیم اپنی کتاب الفوائد میں لکھتے ہیں کہ سال ایک درخت کی مانند ہے، اور مہینے اس کی فروعات ہیں، اور دن اس کی شاخیں ہیں، اور گھنٹے اس کے پتوں کی مانند ہیں، اور سانسیں پھل کی مانند ہیں۔ بس جو لوگ اپنی سانسوں کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں خرچ کرتے ہیں وہ اس درخت سے عمدہ اور میٹھا پھل کھاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ رب العزت کی معصیت میں اپنی سانسوں کو صرف کرتے ہیں وہ لوگ برا پھل کھاتے ہیں۔ تو گناہوں کے مختلف اثرات، نقصانات اور نحوستوں کی شکل میں ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی پر ظاہر ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے جو اثرات ہیں وہ کس طرح سے مختلف پہلوؤں سے انسان کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے قرآن کی آیات اور حدیث رسول کے مطالعے کے بعد گناہوں کے مختلف اثرات کا تعین کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو متاثر ہوتی ہے انسان کے گناہوں سے وہ ہے علم سے محرومی، یعنی گناہوں کا سب سے پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ آدمی انسان کو علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔
علم اللہ کا نور اور اس کا دیا ہوا اجالا ہے جسے اللہ سلیم الطبع قلب اور بار ضمیر روح میں اتارتا ہے، اور علم ہی کی بدولت انسان اچھے برے، نیک و بد، نیکی و بدی اور گناہ میں تمیز کرتا ہے۔ علم ہی کی بدولت آدمی اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے اور ہدایت کا راستہ پاتا ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے انسان علم جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب علم کی محرومی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا یہ کہ علم سے دوری پیدا ہو جانا، علم کا اٹھا لیا جانا، یا حافظے کی کمزوری پیدا ہو جانا، یا جو ایک بصیرت ہوتی ہے جس کو ویژن کہتے ہیں اس کا چھن جانا۔ قرآن پاک کے ابتدا میں، سورہ بقرہ کے ابتدا ہی میں قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہدی للمتقین، یعنی قرآن کیا ہے؟ ہدی للمتقین ہے، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ یعنی یہ کتاب تو سراسر ہدایت اور رہنمائی ہے، مگر اس سے ہدایت پائیں گے کون؟ فرمایا کہ متقین، جن کے اندر تقوی کی صفت ہو۔ یعنی علم ہدایت پانے کے لیے اولی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ آدمی پرہیزگار ہو، یعنی گناہوں سے بچنا چاہتا ہو۔ رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہوں، جنہیں کبھی یہ فکر نہ لاحق نہ ہوتی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، بس جدھر دنیا چل رہی ہے یا جدھر خواہش نفس کھیل رہی ہے یا جدھر قدم اٹھ جائیں اسی طرف چل پڑتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں، وہ علم ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو علم جو ہے وہ تو گناہوں کا جو اولین اثر ہے وہ آدمی کے علم سے محرومی کے اوپر جو ہے وہ کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، انی لاحسب الرجل ینسی العلم کلما یعلمہ الخطیئۃ یعملها، کہ آدمی گناہ کرنے کی وجہ سے اپنا حاصل کردہ علم بھول جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علم سے محرومی گناہوں کا سب سے زیادہ نقصان دہ اور قبیح اثر ہے۔ امام شافعی اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد وکیع الجراح سے اپنے کمزور حافظے کی شکایت کی، تو انہوں نے مجھ کو گناہوں کو چھوڑنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ معصیت اور گناہ کو چھوڑ دو، جان لو کہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے امام مالک کی شاگردی اختیار کی اور ان کے درس میں شریک ہوئے تو امام مالک امام شافعی کی ذہانت، ہوش مندی اور دین میں سمجھداری کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور انہوں نے امام شافعی کو نصیحت کی کہ محمد، میں تمہارا دینی علم میں مقام دیکھتا ہوں، بس تم خاص طور پر گناہوں سے بچتے رہنا، یہ گناہ علم کو تلف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ اور دور قریب کے محدث علامہ محمد صالح العثمین کا قول بھی موجود ہے کہ من طہر قلبہ من المعاصی کان افہم للقرآن وان من تنجس بالمعاصی کان ابعد فیہ فہم القرآن، کہ جس کا دل گناہوں سے پاک ہو قرآن سمجھنا اس کے لیے آسان ہوا، اور جس کا دل گناہوں میں لتھڑا ہوا ہو وہ قرآن کو سمجھنے سے بھی بعید اور قاصر ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر ہم سب کے لیے ایک اور طلب نقطہ یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں جو علمی انحطاط ہے، قحط الرجال ہے، یعنی علمی شخصیات ناپید ہیں، کہیں اس کی وجہ ایسی تو نہیں کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ ہمارے علم کی دوری کا سبب بن رہے ہیں۔ ہم سب کو جو ہے وہ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد گناہوں کا جو دوسرا اثر ہے وہ انسانی زندگی کے اوپر وہ یہ ہے کہ وہ اس کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رزق سے محرومی کثرت گناہ کے اثرات میں سے ایک اہم اثر ہے، اور رزق سے محرومی کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک کہ مال کا تلف ہو جانا، یعنی گناہ گار سے اصلاً اس کا مال چھین لیا جاتا ہے، یا اس کی زندگی کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے اور روزی میں کمی آ جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے مال سے جو ہے وہ برکت اٹھ جاتی ہے، یعنی اس کا مال تو نہیں چھینا جاتا، مال کی کثرت ہوتی ہے لیکن اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، زندگی بے برکت اور بے کیف ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور یہاں پر یاد رکھنا چاہیے کہ رزق میں صرف مال ہی نہیں بلکہ اولاد، علم و معرفت، کردار، اطاعت و بندگی اور اللہ کی تمام نعمتیں شامل ہیں۔ ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض اوقات لوگوں کے پاس بے پناہ وسائل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی ضروریات، اور بے شمار دولت ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اور وہ گلے شکوے ہی کرتے نظر آتے ہیں، یا کوئی تکلیف اور بیماری ایسی لاحق ہو جاتی ہے کہ وہ ان نعمتوں سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے۔
اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے مال و دولت، وقت، زندگی، عبادات اور دیگر اعمال سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق نیکی سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی سوائے نیکی کے، اور کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر نیکی سے عمر بڑھتی ہے تو فسق و فجور اور گناہ سے الٹا اثر ہونا ناگزیر ہے۔ تو کثرت گناہ سے زندگی سے برکتیں ناپید ہو جاتی ہیں، لاکھوں روپے کمانے کے باوجود اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ جب مال کمائی حرام طریقے سے جائے گا تو مال میں برکت کہاں سے آ جائے گی؟ عبادت بہت کرتے ہیں لیکن سکون نہیں ملتا۔ تو جب دوسروں کی حق تلفی کریں گے، جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، فحاشی کریں گے اور دیکھیں گے تو سکون کہاں سے آئے گا؟ اور اس کے برعکس پرہیزگاری اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے سے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ تو عزیزان گرامی، اس آیت میں برکات حاصل کرنے کا جو فارمولہ بتایا گیا ہے وہ ہے کہ اللہ کا تقوی۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے بجائے ہم بندوں سے ڈرتے ہیں، اپنے افسران سے ڈرتے ہیں، اپنے آجر سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں، اور ان کے کہنے کے مطابق کام کرتے ہیں چاہے وہ ناجائز ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی انہی بد اعمالی کی وجہ سے آج ہم اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے ہوئے ہیں، اور یہی حال ہمارے ارباب اختیار کا ہے کہ وہ اللہ کے بجائے کسی اور سے ڈرتے ہیں، اللہ کے بجائے دوسروں کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر ان پر انحصار کرتے ہیں۔ تو ملکی معاملات میں برکت کہاں سے آئے گی؟ بے انتہا قدرتی وسائل ہونے کے باوجود، اتنی افرادی قوت ہونے کے باوجود ہم دنیا میں کیسے بے قدر ہو گئے؟ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اور اگر یہ لوگ یعنی اہل کتاب تورات اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے ان کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ اس آیت کے اصل مخاطب تو بنی اسرائیل ہے۔ یہاں پر تورات اور انجیل کی جگہ پر قرآن کا لفظ رکھ لیں اور مخاطب مسلمانوں کو کر لیں اور اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں۔ اگر آج ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو جائزہ لیں تو کوئی شعبہ ایسا ہو کہ ہم کہہ سکیں کہ اس میں ہم قرآن و سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے معاملات، ہمارے رسم و رواج، خوشی غمی کے طریقے، ہماری ثقافت، ہمارا نظام معیشت، ہماری معاشرت، ہماری سیاست، کوئی ایک شعبہ ایسا ہو کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ عملی طور پر قرآن کے مطابق ہے۔ آج تمام تر وسائل ہونے کے باوجود ہم مقروض ہیں۔ کبھی ہم IMF کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کبھی ورلڈ بینک کا، کبھی ایک ملک سے ادھار مانگتے ہیں، کبھی دوسرے سے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اجتماعی طور پر اس نظام زندگی پر راضی ہو گئے ہیں جو اللہ کی معصیت پر مبنی ہے، اور یہ نافرمانی اور اس عہد شکنی کا نتیجہ ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ اگر ہمیں ملک مل جائے تو ہم تیرا دین نافذ کریں گے۔ ملک میں دین نافذ کرنا تو درکنار، ہم اپنے آپ پر بھی صحیح طرح سے لاگو نہیں کر پائے۔ ہم اپنے رزق کی کمی یا محرومی کا اسباب دوسری چیزوں میں تلاش کرتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان کبھی اس طرف جاتا ہی نہیں کہ یہ محرومی کہیں ہماری اپنی نافرمانی کی وجہ سے تو نہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان بعض اوقات اس گناہ کی وجہ سے بھی رزق سے محروم ہو جاتا ہے جو اس سے صادر ہوتے ہیں۔ تو آدمی کا گناہ جو ہے وہ اس کی محرومیوں کا، رزق سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا نقصان ہے گناہوں کا وہ یہ ہے کہ آدمی کے اوپر گناہوں کا رستہ کھل جاتا ہے۔ برائیوں کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ ایک برائی دوسری برائی کو جنم دیتی ہے اور دوسری تیسری کو، اور اس طرح برائیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب کسی برائی کا خوگر ہو جائے تو اس کی گرفت سے نکلنا اور آزاد ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا
اور بچو تم جھوٹ سے، کیونکہ جھوٹ برائی کا راستہ بتاتا ہے اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے۔ اور جب انسان گناہ کو عادی ہو جائے تو اپنے رب سے بالکل بے نیاز اور بے پرواہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے برائی کے حالات کو سازگار بنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ اللیل میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے۔ یہاں پر سخت راستے پر چلنے کی سہولت سے مراد یہ ہے کہ اس کے برائی کے راستے پر چلنے کی توفیق سلب کر لی جائے گی، برائی کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اور اسی کے اسباب اور وسائل اس کے لیے فراہم کر دیے جائیں گے۔ بدی کرنا اس کے لیے آسان ہوگا اور نیکی کرنے کے خیال سے اس کو یوں محسوس ہوگا جیسے کہ اس کی جان پر بن رہی ہو۔ تو گناہوں کو راستہ کھول جانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے گناہوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ، کہ فاجر یعنی بدکار اپنے گناہوں کو مکھی کے برابر سمجھتا ہے جو اس کے ناک پر سے گزرتی ہے اور وہ اسے اڑا دیتا ہے، یعنی وہ اپنے گناہوں کو پرہکا کے برابر بھی جو ہے وہ حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، کثرت گناہ سے انسان کے دل میں گناہ کا احساس باقی نہیں رہتا، گناہ اس کی نظر میں حقیق اور معمولی ہو جاتا ہے، اور ابتداً جو گناہ سے ناپسندیدہ ہوتی ہے وہ مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، جیسے کہ ضرب المثل ہے، فرمایا اذا کثر المساس زال الاحساس، جب کوئی چیز کثرت کے ساتھ آمنے سامنے آتی رہے تو اس کی موجودگی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور یہ علامت جو ہے وہ حد درجہ خطرناک اور ہلاکت خیز ہے، کیونکہ بندے کی نظر میں گناہ کتنا ہی معمولی کی گناہ ہو، اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا ہے۔ گناہ کرتے وقت انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جو گناہ وہ کر رہا ہے وہ کتنا معمولی ہے، وہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، بلکہ اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ نافرمانی کر کس کی رہا، اسے اللہ کی عظمت اور بڑائی پر توجہ رکھنی چاہیے جس کی نافرمانی وہ کر رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے لا کبیر مال استغفار ولا صغیر مال اصرار، یعنی استغفار کے بعد کبیرہ گناہ باقی نہیں رہتا، اور اصرار یعنی بار بار کرنے کے ساتھ صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ یعنی جو چھوٹے چھوٹے معمولی گناہ ہیں، آدمی اگر ان کے اوپر اصرار کرے یعنی جانتا بوجھتے اس کے اوپر جو ہے وہ اڑا رہے ڈٹا رہے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کوئی گناہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، بہرحال اس کا کچھ نہ کچھ وبال تو ہے۔ تو جب آدمی دن میں ڈھیروں گناہ کرے گا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کے بارے میں جھوٹ بول دیا، کسی کی تذلیل کر دی یا کسی کا حق مار لیا، تو دیکھنے میں بظاہر تو یہ بڑے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، لیکن جب ان سب کا وبال جمع کیا جائے گا تو اتنا زیادہ ہوگا کہ انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ اور اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت مثال سے واضح کیا۔ آپ نے فرمایا کہ معمولی اور حقیر گناہوں سے بھی بچا کرو، اس لیے کہ ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو کسی وادی میں اترے، ایک آدمی ایک لکڑی لائے اور دوسرا دوسری لکڑی لائے، اور اس طرح وہ اپنی روٹیاں پکا لیں اور حقیر گناہ پکا لیں، اور حقیر گناہوں پر جب انسان کا مواخذہ ہوگا تو وہ اسے ہلاک کر ڈالیں گے۔ یعنی دیکھیں کہ اگر ایک چھوٹی سی معمولی سی لکڑی ہو اور آپ اس کو جو سلگا لیں تو اس کے اوپر تو کوئی بھی کام نہیں کیا جا سکتا، روٹی پکانا تو درکنار، آپ چاہے بھی اس کے اوپر گرم نہیں کر سکتے، لیکن اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی معمولی ٹہنی آپ اکٹھی کر لیں 25-30 اور اس کے اوپر آگ جلائیں تو آپ اس کے اوپر کھانا بھی بنا سکتے ہیں، روٹی بھی پکا سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی طرح بظاہر دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں ان کے جو وبال ہیں وہ بڑے معمولی نظر آتے ہیں، لیکن جب ان کے وبالوں کو جمع کیا جائے گا اور اس کے اوپر انسان کا مواخذہ ہوگا تو وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ آدمی کی ہلاکت کا جو ہے وہ موجب بن سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ معمولی سے معمولی اور حقیقی گناہوں سے بھی جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، جب انسان گناہوں کو حقیقی سمجھتا ہے تو پھر وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے دل پر جو ہے وہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو کثرت گناہ کا اثر انسان کے دل پر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کجی اور ٹیڑھی پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین،
کہ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جب آدمی جو ہے وہ جانتے بوجھتے گناہوں پر اصرار کرتا ہے اور ٹیڑھے راستے اختیار کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، یعنی ان کے لیے ہدایت کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ جان بوجھ کر غلط راستے پر چلنا چاہے، اس کو دھکے سے جو ہے وہ ہدایت دی جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسے فاسقوں کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتے۔ تو گناہوں کی کثرت سے گناہ گار کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اس کا شمار جو ہے وہ غافلین میں ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ یعنی آدمی جو برے اعمال کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ ان کے دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اور اس زنگ آلودگی کی کیفیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ جب کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ استغفار کر لے تو اس کا دل پھر سے صاف اور روشن ہو جاتا ہے، ورنہ جتنے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اتنے ہی سیاہ دبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے دل پر وہ زنگ چھا جاتا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الران کے ساتھ کیا ہے۔ اور اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سیاہ دل سیاہ راکھ کے الٹائے ہوئے کودا کی طرح علوم سے خالی ہوگا، نہ نیکی کو پہچانے گا اور نہ ہی بدی کا انکار کرے گا، مگر اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا۔ یہاں پر جو ہے وہ زنگ آلود یا سیاہ دل کو الٹے خالی پیالے سے جو مثال دی گئی ہے، یعنی جس طرح پیالے کو الٹا دیتے ہیں اس میں جو چیز بھی ہوتی ہے، وہ چاہے پانی ہے یا دودھ ہے، کوئی بھی مشروب ہے، وہ اس سے گر جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح جو شخص ہے وہ جس کا دل سیاہ ہو چکا ہو، وہ گناہ سے زنگ آلود ہو چکا ہو، اس کے دل میں جس قدر بھی ایمان کی روشنی تھی وہ دل میں نہیں رہتی، بلکہ اس کا دل ہر قسم کی نیکی اور اچھائی سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہ کوئی بھی شخص الٹے پیالے میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتا۔ آپ ایک پیالے کو الٹا رکھتے ہیں، اس میں جو چیز بھی ڈالیں گے وہ اس میں سے جو ہے وہ باہر آ جائے گی۔ تو فرمایا کہ اسی طرح سیاہ دل میں اب کوئی چیز داخل نہیں ہوگی، نہ ایمان داخل ہوگا، نہ نیکی داخل ہوگی، اور نہ ہی اچھائی جو ہے وہ اس میں داخل ہوگی۔ اور اس کیفیت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مجاہرہ یعنی کھلم کھلا گناہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اور جب آدمی کھلم کھلا گناہ کرنے کا عادی ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود فراموشی میں اس کو مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مستقل فراموش کرتا چلا جاتا ہے اور گناہوں کو ترک نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو فراموش کر دیتے ہیں، جیسا کہ سورہ حشر میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے فراموش کر دی جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اپنے نفس یا شیطان کے حوالے کر دیا گیا، اور اس کی مثال اس کٹی پتنگ کی طرح ہے جس کی اڑان ہوا کی مرہون منت ہے۔ اب ہوا جہاں چاہے اس کو اڑا کر لے جائے اور جہاں چاہے اس کو گرا دے۔ تو آدمی کے لیے خدا فراموشی سے بڑھ کر کوئی اور سزا نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک ایسا تغافل ہے جس میں وہ بارگاہ خدا بندی سے اپنا حصہ بھی فراموش کر جاتا ہے، اور جو کچھ اسے اللہ کی طرف سے عطا ہونے والا ہے اسے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس سے جو ہے وہ بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جانے والی چیز سے محروم کر دیا جائے۔ عربی شاعر کا قول ہے من کل شیء اذا ضیعتہ عوض وما من اللہ ان ضیعتہ عوض، کہ گم کردہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی عوض ہو سکتا ہے، لیکن اگر تم اللہ کو گم کر دو گے تو اس کا عوض دوسرا نہیں پاؤ گے۔ تو عزیزان گرامی، خدا فروشی یعنی خدا کو بھول جانے کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی کو خود فراموشی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو اپنی حقیقت سے جو وہ بیگانہ کر دیا جاتا ہے۔ آدمی بھول جاتا ہے کہ وہ کس کا بندہ ہے، تو پھر آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ کوئی ضابطہ اخلاق، کوئی اخلاقیات اسے برائی سے روکنے والے نہیں ہوتے، وہ صرف اور صرف اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، اور آخر کا نوبت اس مقام تک آ جاتی ہے جس کا ذکر سورہ جاثیہ میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ تو جب آدمی خود فراموشی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کس کا بندہ ہے، تو وہ دنیا میں اپنی ایک غلط حیثیت متعین کر بیٹھتا ہے۔
وہ اس ایک ہی بندگی تو نہیں کرتا جس کا وہ در حقیقت بندہ ہے، بلکہ وہ بہت سو کی بندگی کرتا ہے جس کا پھر واقع وہ بندہ نہیں ہوتا۔ تو انسان اپنے اصلی مقام کو، اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ وہ بندہ ہے اور آزاد و خود مختار نہیں ہے۔ اور جب آدمی اپنی حیثیت کو بھولتا ہے تو پھر وہ لامحالہ ایک شتر بے مہار کی مانند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد گناہ کثرت سے کرنا اس کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے، اور اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دل کے گرد غلاف اور پردہ کھینچ لیا جاتا ہے۔ اس طرح جو ہدایت اور بصیرت اللہ کی طرف سے میسر ہوتی ہے وہ اس سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، اور آخر کار موت کے بعد بھیانک انجام سے دوچار ہونا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تھا ہم نے دیکھا گناہ کیا ہوتا ہے، اور گناہ جو ہے وہ کس طرح تدریجاً جو ہے وہ آدمی کے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اثر انداز ہوتا ہوا اس کو جو ہے وہ اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا، اب آگے یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے کہ آدمی جو ہے وہ گناہوں سے بچ کیسے سکتا ہے۔ دو طرح کے عوامل ہیں جو انسان کو گناہ سے باز رکھتے ہیں، ایک داخلی ہے اور دوسرے خارجی۔ داخلی وہ ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر ایک ایسا میکنزم بنا رکھا ہے جو انسان کو گناہ پر ٹوکتا ہے، اور قرآن اسے نفس لوامہ کے نام سے پکارتا ہے، اور عام الفاظ میں اسے ضمیر کہتے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے ماحول سے ہے، یعنی معاشرے سے ہے۔ اس میں والدین کا ڈر ہے، خاندان اور معاشرے کا دباؤ ہے، یا ملکی قوانین ہے۔ عموماً یہی دو بنیادی عوامل ہیں جو انسان کو برائی سے باز رکھتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے لمحات آتے ہیں کہ انسان ان عوامل کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان معاشرتی دباؤ اور ملکی قوانین کو بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تو معلوم ہو کہ جتنے بھی عناصر ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ عارضی ہیں۔ آدمی کسی بھی وقت جو ہے وہ ان سے آزاد ہو سکتا ہے۔ صرف ایک محرک ایسا ہے جس سے انسان کسی بھی حال میں نہیں نکل سکتا، اور وہ یہ ہے کہ میں ایک ایسی ہستی کی نگرانی میں ہوں جو میرے ایک ایک لمحے کے احوال سے باخبر ہے، اور اس کے احتساب اور پکڑ سے میں کسی بھی صورت بچ نہیں سکتا۔ اور اس احساس کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی تقویٰ ہی وہ صفت ہے جو انسان کو ہر حال میں برائی سے روک سکتی ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ تمام عبادات، تمام ریچول جو ہیں وہ ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ کی صفت کو جو ہے پیدا کیا جائے۔ تو جب انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا دل اور جوارے اور اس کے اللہ کے احکام کے تابع ہو جاتے ہیں، پھر لذت کیسی ہی زیادہ کیوں نہ ہو آدمی برائی پر مائل نہیں ہوتا، اور تکلیف چاہے کتنی زیادہ کیوں نہ ہو آدمی نیکی سے رہ نہیں سکتا۔ تو گناہ آدمی سے اس وقت سردرد ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس کا شیطان فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو برائی یا گناہ کے اوپر مائل کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے دل سے چپکا رہتا ہے، اور جب وہ دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اب یہ تو دیکھ لیا، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے معاشرے میں گناہوں کو روکنے کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ قرآن پاک کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے کو نیکی کی طرف بلائیں اور گناہوں سے منع کریں۔ جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کو معاشرے کے بہترین لوگ کہا گیا ہے، اس لیے کہ وہ معاشرے میں برائی کو روکتے ہیں اور نیکی کے چلن کو عام کرتے ہیں۔ لیکن اگر مسلمان یہ کام نہیں کریں گے تو اس کی سزا بھی سن لیں۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے۔ خدا کی قسم تم کو لازم ہے کہ بلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سے سب سے بدتر ہوں گے، اور وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے۔ پھر تمہارے لوگ خدا سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہ ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، آج ہماری جو حالت زار ہے وہ کچھ ایسی ہے
اور وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو گناہوں سے منع کرنا ترک کر دی ہے. تو لازم ہے کہ ہم خود بھی گناہوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکیں. یہ جو ذکر کی محفلیں ہیں، درس قرآن کی ایسی جو محفل ہم جس کو ہم کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف یہی کہ ہم لوگوں کو گناہوں سے روکیں اور نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف بلائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.